مزمل کے بستر پر لیٹی اس کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جلن تھی کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے کلی تھی، اپنے اندر پنپتے غصے کو دباتا اس کے چہرے کے تاثرات میں کھچاؤ سا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو بھی ہوا وہ ایک بے اختیاری کے عالم میں ہوا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل کیوں پگھلا تھا، مگر اس سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے چاہ کی تھی کہ کاش وہ اس کے جسم و روح میں چھپے سبھی درد کے نوکیلے کانٹے اپنے ہاتھوں سے نکال لے، مگر اس کے ریئیکشن نے اس کے سبھی جذبات پر اوس ڈال دی تھی۔ دعا کا جواب اس کے منہ پر تھپڑ کی مانند لگا تھا۔ غلطی میری ہے، میں ہی مرے جا رہا ہوں اس کے لیے۔ اسے آج بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ میرا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ صرف کمپرومائز کر رہی ہے میرے ساتھ، اور میں تو خواہ اس کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ فارس پھر دل میں بدگمان ہوئی جا رہا تھا دعا سے۔ غصے کی کیفیت میں ہی صحیح، مگر وہ انجانے میں اعتراف کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ترین ہو چکی ہے۔ اس پر آج آگاہی کا درد کھلا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں میں ایک تناؤ کی کیفیت آ گئی تھی۔ فارس بہت کم اس سے بات کرتا، اور دعا وہ تو پہلے بھی کہاں بات کرتی تھی۔ مزمل کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس کا دھیان اسی میں لگا رہا، مگر اب جب فکر کے بادل چھٹے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گرد بنائے اس لوہے کے قلعے میں پھر سے قید ہو چکا ہے۔ اس کا روٹھا روٹھا سا انداز دعا کو کھٹکنے لگا۔ تو کیا اس نے پھر سے غلطی کر دی تھی؟ قسمت نے اسے ایک موقع دیا تھا، مگر وہ اسے کھو بیٹھی تھی۔ تو کیا یہ نقصان تمام عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھے؟ دعا کو پھر سے اداسیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ مٹر نکالتے ہوئے خیالوں میں کہیں اور پہنچی ہوئی تھی جب حریم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ حریم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لاتے ہوئے کہا، ماما جی کیا میں آپ کی مدد کروں؟ اس کی آنکھوں میں لالچ صدر آیا تھا۔ دعا جانتی تھی کہ وہ مٹروں کے دانوں کی کتنی دیوانی ہے۔ فارس وہ نہیں کھاتا تھا، مگر حریم کے وہ آل ٹائم فیورٹ تھے۔ وہ مسکرا دی اور پھر اسے پاس بٹھایا۔ اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹر نکال کر منہ میں زیادہ ڈال رہی تھی اور سامنے رکھے باؤل میں کم۔ دعا کا دھیان لمحوں میں ہی بھٹکا تھا۔ اس کی طبیعت پہ چھائی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اب وہ حریم سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ فارس تبھی کچن کے دروازے سے نکلا۔ اس کے ساتھ مزمل بھی تھا جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حریم ہم باہر جا رہے ہیں، آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ؟ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ حریم پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ دعا بھی ایک نظر ڈال کر اس کی جانب دیکھنے سے ہر ممکن گریز کر رہی تھی۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ نزدیکی میں دو جسم ایک جان کا احساس ہوتا ہے، اور جو دوریاں ہوں تو انہیں پاٹنا مشکل ترین کام لگتا ہے۔ پر بابا میں تو ماما کی ہیلپ کر رہی ہوں، آپ لوگ جائیں۔ بڑے مدبر سے انداز میں مٹر نکالنے کی کوشش کے دوران وہ بنا اسے دیکھے بولی، اچھا جی ٹھیک ہے جناب ہم چلتے ہیں۔ فارس ہلکا سا ہنستا مسکرا کر مڑنے لگا جب مزمل نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما کیا میں جاؤں؟ اسے باپ کے ساتھ جانے کے لیے بھی جیسے ماں کی اجازت چاہیے تھی۔ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دعا کے سر ہلانے پر وہ نکل گئے تھے۔ بابا سنیں، میرے لیے ایک چاکلیٹ لانی ہے آپ نے؟ پیچھے سے حریم نے فرمائش کی۔ فارس پہلے سے جانتا تھا اس کی یہی معصوم سی حرکتیں اسے دن بدن اسے اور بھی پیارا بناتا جا رہی تھی۔ اچھا میری جان لے آؤں گا۔ باہر نکل کر روڈ کی ایک طرف وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ ریڈ کلر کے ہوڈ میں مزمل بہت ہی کیوٹ لگ رہا تھا۔ فارس نے کئی بار گردن گھما کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور ہر بار باپ کے دیکھنے پر وہ دھیما سا مسکراتا تھا۔ فارس کو اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ خود اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی محبت کبھی محسوس نہیں کر پایا تھا جس کی اسے تمام عمر کسک رہنی تھی، مگر اپنے بچوں کو وہ باپ کے وقت اور محبت جیسی نعمتوں سے آشنا کروا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ مزمل کی صورت میں اپنا بچپن بھی جی رہا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، شکل و صورت، عادتوں، یہاں تک کہ چلنے کا انداز۔ اسے دیکھ کر دور سے پہچانا جا سکتا تھا کہ وہ فارس احمد کا ہی بیٹا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا حریم کی طرح، مگر ان دونوں کی اپنی خاموشی کی بھی ایک زبان تھی جسے اب دونوں سننے اور سمجھنے لگے تھے، اور یہ احساس فارس کے لیے بڑا ہی مسرور کن تھا۔ تبھی اس کو موبائل بجا۔ کال ریسیو کر کے وہ دکان سے لگ چکا تھا۔ دوسری طرف زوار تھا جو خوشی سے اسے اپنے باپ بننے کی خبر سنا رہا تھا۔ فارس نے اسے مبارک بات دی۔ اس کے ساتھ کچھ باتوں کے بعد اب وہ امی سے بات کر رہا تھا۔
ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا. وہ جب بھی ان سے بات کرتا تو زوار کے نمبر پہ ہی کال کرتا تھا. ان سے بات کر کے موبائل اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالتے وہ مزمل کی طرف مڑا جو اتنی دیر سے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا. فارس کو محسوس ہوا تھا کہ وہ امی کی کال پر ہمیشہ چپ ہو جایا کرتا تھا. کبھی اس سے دادی سے بات کرنے کو کہتا تو وہ بات کر لیتا، مگر اس کے انداز میں ویسی خوشی نہیں ہوتی تھی جیسی عام بچوں کو اپنی دادا دادی سے بات کر کے ہوتی تھی. جبکہ اپنی نانی سے بات کرتے اس کا چہرہ ہمیشہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا. مزمل، پتہ ہے آپ کے چاچو ایک چھوٹا سا بیبی لائے ہیں؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا. وہ لوگ تب تک قریبی پارک میں آ چکے تھے. مجھے پتا ہے بابا، دادی کہتی ہوتی تھی کہ ایک بیبی آنے والا ہے اور وہ اس کو بہت پیار کریں گی. وہ سامنے پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر آہستگی سے بولا. فارس اسے ساتھ لیے وہاں ایک بینچ پر بیٹھا. اس وقت وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا. ہاں بالکل مزمل، جیسے دادو آپ سے اور حریم سے پیار کرتی تھی ویسے ہی. اسے بینچ پر بٹھا کر وہ خود بھی رخ موڑے اس کی طرف تھوڑا سا جھک کر بیٹھا تو مزمل نے کہا، پر دادی ہم سے پیار نہیں کرتی تھی بابا. وہ ماہم آپی اسد اور اسید بھائی سے پیار کرتی تھی، اور اب وہ زوار چاچو کے بیبی کو بھی پیار کریں گی. مزمل اس کی طرف دیکھ کر بہت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں یہ بات بتا رہا تھا، اور یہ کہتے اس کی آنکھوں میں اداسی تھی. نہیں بیٹا، دادی آپ سے بھی بہت پیار کرتی ہے. اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے اس نے یقین دلانا چاہا تو مزمل نے نام سر ہلایا. نہیں بابا، ماما بھی ایسا کہتی ہیں، پر مجھے پتا ہے وہ نہیں کرتی. اچھا، کیا پتا ہے میرے بیٹے کو بتائیں ذرا. فارس مسکرایا تھا. میں بڑا ہو گیا ہوں نا بابا، مجھے پتا ہے کہ ماما جھوٹ بولتی ہیں. دادو ہم سے پیار نہیں کرتی، مگر میں ان سے نہیں کہتا کبھی بھی. مزمل کافی آہستہ آواز میں بول رہا تھا. فارس بڑی مشکل سے اس کی باتیں سن رہا تھا. پر بیٹا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے، بتائیں مجھے. ماما مجھے اور حریم کو پیار کرتی ہیں، مجھے پتا ہے. آپ مجھے اور حریم کو پیار کرتے ہیں، مجھے یہ بھی پتا ہے. پر دادی مجھے اور حریم کو پیار نہیں کرتی، مجھے یہ پتا ہے. ماما کہتی ہیں کہ ان کا سمجھدار بچہ ہوں میں، اس لیے مجھے سب پتا چل جاتا ہے. مزمل اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور پہلی بار فارس اس کی بات پر لاجواب ہوا تھا. بچوں کی حسیں ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہیں، وہ نظروں کا ری ایکشن تک پہچان لیتے ہیں. وہ تو پھر اپنی عمر کے دیگر بچوں کی نسبت کافی ذہین اور سینسیٹیو تھا، اور یہ دونوں خصوصیات اسے اپنے باپ سے ہی ورثے میں ملی تھی. مزمل، کیا دادو آپ کو ڈانٹتی تھی؟ اس کا چہرہ دیکھتے وہ بولا تو آواز میں کوئی مان ٹوٹ جانے کا ڈر تھا. مزمل نے اسے دیکھا، کچھ پل خاموش رہا اور پھر باپ کے آگے ہاتھ پھیلایا. پہلے آپ پرومس کریں بابا کہ آپ ماما کو کچھ نہیں بتائیں گے. فارس نے کھوئے ہوئے اس انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو مزمل مطمئن سا ہو کر بولا. دادی، شفق پھوپھو، سبین پھوپھو، وہ سب مجھے نہیں اچھے لگتے بابا. ماما کو زور زور سے بولتی تھی وہ، مجھے اور حریم کو بھی ڈانٹتی تھی. ایک بار تو حریم نے دادی پر پانی پھینک دیا تو دادی نے اس کو زور سے پش کیا تھا. وہ گری تھی بابا، اور بہت روئی تھی، اس کو یہاں پر لگی تھی. وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا تھا. فارس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا. وہ سکتے میں گھرا یہ ساری باتیں سن رہا تھا. اور بابا، اس دن ماما حریم کو اور مجھے گلے لگا کر بہت روئی تھی، پر پھر میں نے ان کو چپ کروا دیا، اور وہ مسکرائی بھی تھی. ماما کہتی ہے کہ میں ان کی پاور ہوں، وہ میری بات پر چپ ہوئی ہو جاتی ہے. مزمل کے انداز میں ایک فخر سا تھا جس سے وہ اس اعزاز کو لے کر بہت خوش تھا. فارس زخمی دل سے مسکرایا. اس کی مسکان میں بھی ایک ڈر تھا. اگر تو اس کے گھر والے دعا کے کیے کی سزا اس کے بچوں کو دیتے رہے تھے تو یہ اس کے لیے تکلیف دہ بات تھی، مگر وہ انجان تھا کہ اس کے بیوی بچے اس کے ناکردہ گناہوں کی بھرپائی کر رہے تھے. وہ ہر چیز سے بے خبر تھا، اور بے خبری بھی ایک عجیب نعمت ہے جو بیک وقت اچھی بھی ہے اور بری بھی، کیونکہ یہ انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچا کر رکھتی ہے، مگر کسی اور کو تکلیف دینے کی بعض اوقات یہ وجہ بھی بن جاتی ہے. اس رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا کیونکہ مزمل کی باتیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی. وہ سیدھا لیٹا اپنی سوچوں میں گم تھا جب دعا نے کروٹ بدلی اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا. فارس نے گردن گھما کر اسے دیکھا. وہ پرسکون نیند سو رہی تھی. دوغلے اور منافق چہروں پر تو نہ تو ایسا سکون ہوتا ہے اور نہ ہی ایسی معصومیت. نیند ان پر یوں مہربان بھی نہیں ہوتی. وہ بلا ارادہ اس کا چہرہ دیکھے گیا. وہ پچھلے کچھ دنوں سے جان بوجھ کر اسے بے نیازی برت رہا تھا.
دل میں کہیں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ خود اس کی طرف بڑھے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی، مگر اس کی آس ہی رہی تھی۔ وہ شخص جس کی ساری عمر دوسروں کی ناز برداری میں گزری تھی، جس نے خود کو ہمیشہ آخر میں رکھ کر خود سے جڑے رشتوں کی خوشی اور سکون کو سوچا تھا، جسے بچپن سے ہی لاڈ اٹھوانے کی عادت نہیں رہی تھی، اب اس کا دل کسی ضدی بچے کی طرح مچلنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دعا اس کی پرواہ کرے، اس کے نخرے اٹھائے، وہ اگر خفا ہو تو اسے منائے۔ وہ اپنے دل میں پلتی خواہشوں کی تکمیل اس سے چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی سے کھیلتا وہ نیم اندھیرے میں اس کے نقش کو دل میں اتار رہا تھا، پھر کروٹ بدل کر رخ اس کی طرف کرتے ہوئے اس کو اپنے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر اس نے اپنی کس کی اور آنکھیں بند کر لی۔ اتنی دیر سے جو نیند آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی، اب فوراً کہیں سے آ کر اس پر مہربان ہو گئی تھی اور اس کو ہر فکر سے آزاد کرتی ہوئے اسے نیند کی وادی میں گم کر گئی تھی۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا تھا جب اسے شفق کی کال آئی، وہ اسے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ آفس کے بعد آنے کا کہہ کر وہ کام میں مگن ہو گیا۔ چھٹی کے ٹائم میں اس نے دعا کو کال کر کے دیر سے آنے کی اطلاع دی اور پھر خود شفق کی طرف چلا گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر اسے پتا چلا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ حسن اور اس کی ساس فیملی میں کسی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے اور اس کی سسر آؤٹ آف سٹی تھے۔ اسے برا لگا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ہلے گلے کی کتنی شیدائی تھی، مگر پے در پے اولاد کو کھونے کا غم اسے کس قدر دکھی کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی ہنستی مسکراتی شفق تو نہیں لگ رہی تھی، جس کا چہرہ کسی گلاب کی مانند ہوا کرتا تھا۔ فارس نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ چاہ کر بھی اسے اس دکھ سے نجات نہیں دلا سکتا تھا، کیونکہ قدرت کے آگے کبھی کسی کی نہیں چلی تھی۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب ملازمہ چائے رہ کر گئی۔ شفق نے اسے کوارٹر میں جانے کا کہا، اب صرف وہ دونوں موجود تھے۔ وہ فارس کے ساتھ والے صوفے پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ شفق، بچے یہ کیا حال بنائے رکھا ہے تم نے؟ اس کی فکر مندانہ انداز میں کہنے کی دیر تھی کہ شفق چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر بلک بلک کر رو پڑی۔ فارس اس اچانک پڑی آفت پر بوکھلا سا گیا تھا، بے قراری سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر سہلایا۔ گڑیا، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بھائی کو بتاؤ، کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کی دھیمی شفقت بھری آواز میں کہیں ڈر بھی تھا۔ اس کا یوں رونا فارس کو پریشان کر گیا تھا۔ بھائی، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں نے اپنی اولاد کھوئی ہے اور اس کا قصوروار بھی مجھے کہا جا رہا ہے۔ کسی کو میرا دکھ نظر نہیں آ رہا بھائی، بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو کیوں نقصان پہنچانا چاہے گی؟ میں نے ڈاکٹر کی ہر بات مانی تھی، مگر پھر بھی یہ سب ہو گیا، اس میں میری کیا غلطی بھائی؟ آنٹی اور حسن مجھ سے ناراض ہیں، آنٹی کی باتیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور حسن، انہیں بھی میرا دکھ دکھائی نہیں دیتا بھائی، میں کیا کروں؟ ہاں۔ اس کی شرٹ کو پکڑے وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ اپنے گھر کی نازک پلی بیٹی تھی، اس کی ہمت اتنے میں ہی جواب دے گی تھی۔ فارس کا دل اس کی حالت پر ڈوب کر ابھرا تھا۔ بس گڑیا، چپ، رونا نہیں، تمہارا بھائی ہے نا، اور میں بات کروں گا حسن سے، تم کوئی لاوارث نہیں جو تمہاری یوں نہ کردہ گناہوں کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ اسے خود سے الگ کرتے اس کے بکھرے بال سمیٹتا وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ تھا، کہیں کہیں غم کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ شفق کے آنسو کی روانی تھم گئی تھی۔ اس نے نظر بھر کر اپنی نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ اس کی بے لوث محبت نے اس کے پہلے سے تڑپتے دل پر چھری سے جیسے وار کیا تھا۔ خسارہ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، ندامت تھی کہ جس کا کوئی اب انت نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرایا تھا۔ اعتراف جرم کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ بوجھ اس کے ضمیر کو ہر پل تھکا رہا تھا، اس کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر گیا تھا۔ خود پر گزری تو کسی کے دکھ کا اندازہ ہوا تھا کہ جو اس نے اس کے حصے میں ڈالا تھا، مگر آج وہ اپنے ضمیر اور اس بے گناہ دونوں کو اس درد سے نجات دلانا چاہتی تھی، ہر نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر۔ اس نے ہر خوف کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ امی اور سبین کا چہرہ نظروں میں گھوما، مگر آج اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، بھائی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ فارس نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ رکے تھے، اس کا دل کسی ڈر سے سہما تھا۔ کیسی غلطی؟ کیا کیا ہے تم نے شفق؟ اس کے ذہن کے پردے پر کوئی دھندلا سا منظر جھلملایا تھا۔ وہ 8 سال کا تھا جب اس کی ماں نے اس کے سامنے ایک غلطی کا اعتراف کیا تھا، جس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی تھی۔
اور آج 24 سال بعد اس کی بہن اس کے سامنے ایک غلطی کا اعتراف کرنے جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک خشر سا برپا ہو چکا تھا۔ شفق بول رہی تھی اور وہ بے حس و حرکت بیٹھا بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر رہی تھی۔ بے خبری جیسی نعمت آج فارس احمد کے ہاتھوں سے چھینی جا رہی تھی۔ دعا کتنی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اب تو اسے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اتنا لاپرواہ تو نہیں تھا کہ بنا بتائے اتنی دیر باہر رہے۔ شام کو اس کی کال آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا، مگر اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی اور اس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کتنی بار دعا اس کا نمبر ملا چکی تھی، بیل جا رہی تھی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ حریم کو اس نے بڑی مشکل سے سلایا تھا، جو بار بار اپنے بابا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بچوں کے سونے کے بعد اس نے گہری ہوتی رات کی ہیبک ناکی میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی جلد واپسی کی دعائیں کر رہی تھی کہ تبھی ڈور بیل بجی۔ ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا۔ شکر کا سانس لیتے وہ شال سے سر ڈھکے اچھے سے کندھوں کے گر لپیٹ کر باہر کی طرف دوڑنے کے انداز میں لپکی تھی۔ گیٹ کھول کر سائڈ پر ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے کر آیا۔ وہ جلدی سے گیٹ بند کرتے اس تک بھاگنے کے سے انداز میں آئی تو وہ باہر نکل رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر لگاتی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ پھولی سانسوں کے ساتھ وہ جلدی سے بولی تو سیدھے ہوتے دروازہ بند کرتے فارس نے اس کی ایک طرف ایک نگاہ کی، پھر جلدی سے وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ اس کے عام سے الفاظ نے اس کے ٹوٹے دل کو بری طرح سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے واقعی بہت دیر کر دی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہوگ سی اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ سوری، میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بچے تنگ کر رہے تھے اور حریم تو سو ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے جواب نہ دینے کو دعا نے اس کی ناراضگی جانا تھا۔ بھلا وہ کب اس کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتا کہ وہ اس سے سوال و جواب کر سکتی۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی، اس کی آواز میں شرمندگی تھی۔ فارس کو تو اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سوری نے زخمی دل پر ایک بڑی کاری ضرب لگائی تھی۔ فارس کی تکلیف تھی کہ لمحوں میں دگنا ہو گئی تھی۔ گلے میں کچھ اٹکا تھا، شاید نمکین پانیوں کا گولا جو آنکھوں سے بہنے کو بیتاب تھا۔ فارس جلدی سے آگے بڑھا، دعا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ کچھ تو ہوا تھا، مگر کیا وہ جان نہیں پائی تھی۔ گھر کا اندرونی مین دروازہ بند کرتے وہ جلدی سے چلتی ہوئی آگے آئی تھی۔ فارس تب تک اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ فارس، کھانا گرم کر دوں آپ کے لیے؟ دعا کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یہ وہ آواز تھی جو اب وہ سننے کی ہمت میں نہیں رکھ پا رہا تھا، اور وہ چہرہ دیکھنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بنا مڑے گلا کھنکار کر خود کو بولنے کے قابل بنا رہا تھا، مگر اس کی آواز تھی کہ نکلنے سے بالکل انکاری ہو چکی تھی۔ نہیں، بھوک مر گئی ہے۔ اس کا دل کرلایا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو دعا اس کے پیچھے اس کے الفاظ پر ناسمجھی سے غور کرنے لگی۔ اور ہاں، تم آج بچوں کے ساتھ روم میں سو جانا، مجھے آفس کا کچھ کام ہے۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر گھماتے وہ بنا پیچھے مڑے بولا، پھر اندر گم ہو کر اندر سے اس نے ڈور کو لاک کر لیا تھا۔ دعا بند دروازے کو کتنی دیر خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی آواز بھی اسے نم لگی تھی۔ دعا کا دل بے چین ہوا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دروازے تک آئی، اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ ہاتھ کی پشت سے انگلی کی مدد سے وہ دروازہ بجانا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ اتنی ہمت نہ کر سکتے ہوئے خود ہی پہلو میں آ گرا تھا۔ تبھی آہستہ سے چلتی وہ بچوں کے روم میں آ گئی، مگر اپنی کیفیت وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو فارس اس سے چھپا رہا ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے بچوں کے روم سے لگا دروازہ بند کیا، پھر وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے پیرہانے کے پاس گھٹنوں کے بل ڈھے جانے کے انداز میں بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے۔ بعض اوقات حقیقت انسان کو تکلیفوں کے گہرے سمندر میں لا پھینکتی ہے، اور پھر اس کے حواس یوں گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مار نہیں سکتا۔ شفق کی پوری بات سن کر اسے چپ لگی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اسے نہ تو کچھ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی سنائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک چہرہ آ گیا تھا، اور وہ تھا دعا کا چہرہ، روتا تڑپتا، اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا۔ وہ بنا ایک لفظ منہ سے کہے وہاں سے نکلا اور بنا مقصد گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ کتنی ہی بار اس کی آنکھوں کے آگے آنسوں کی دھن چھائی تھی۔ اسے کئی بار گاڑی روکنی پڑی۔
اس کے ذہن میں شفق کے الفاظ اب ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات بتائی تھی۔ اس سے سعدیہ کی نفرت، وہ محبت کا ڈھونگ، کس طرح اس کی ماں کا بدلہ اس سے لیا گیا اور پھر اس کی لپیٹ میں دعا بھی آ گئی۔ بھائی، بھابھی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس رات میں تھی جو گھر سے بھاگ رہی تھی۔ بھابھی تو میرے پیچھے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دونوں ہاتھ گود میں ایسے دھرے تھے جیسے وہ اپنی کل کائنات کہیں کھو آیا ہو۔ بھائی، امی نے کبھی آپ سے محبت کی ہی نہیں، نہ ہمیں کرنے دی۔ ہم نے کبھی آپ کی محبتوں کا جواب محبت سے نہیں دیا بھائی، وہ سب کچھ صرف دکھاوا تھا۔ وہ باتیں یاد کر کے وہ رو رہا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اپنی ماں کے مرنے پر وہ دکھ سے رویا تھا، بہت زیادہ۔ اس کے بعد کبھی یوں بے بس ہو کر اس کی آنکھیں شدت جذبات سے نہیں روئی تھی۔ اپنے باپ کے مرنے پر بھی ان آنکھوں میں صرف نمی اتری تھی، مگر آج اس کا جی چاہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی منظر لہرائے تھے جب دعا نے اسے یقین دلانا چاہا تھا، مگر وہ اس کی معصومیت پر کبھی یقین نہیں کر پایا تھا، وہ کبھی اس کا مان نہیں رکھ پایا تھا۔ میں نے آپ کو چیٹ نہیں کیا فارس، یہ کہتے اس کی آواز میں کتنی بے بسی تھی۔ فارس، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ میں ایسی لڑکی نہیں، وہ سب شفق کا کیا دھرا ہے۔ یہ کہتے اس کی آواز میں جو دکھ تھا اسے آج محسوس ہوا تھا۔ آپ کبھی نہیں سمجھے گے فارس، کبھی نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آپ تو ہمیشہ سے بے خبر رہیں، مجھ سے، میری ذات سے، میری ہر تکلیف، ہر درد سے۔ آپ کبھی محسوس کر پائے ہیں، نہ کبھی آپ کو احساس ہوگا۔ درد کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کے ہونٹ آدھے کھلے تھے اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ فارس، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو شفق کے پیچھے یہاں آئی تھی۔ اس کی روتی آنکھوں میں ایک آس تھی، کس قدر مان سے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ اسے بالکل بے سائباں کر دیا تھا۔ وہ تو اس کی عزت تھی، اس کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اور اس پر ظلم یہ تھا کہ وہ بھی ان تماش بینوں میں کھڑا تھا۔ اس کے سر سے سرکتی عزت کی چادر وہ سنبھال نہیں پایا تھا۔ اس نے اسے اپنے رشتے کا مان بھی دیا تو یوں کہ وہ اس کی قربت میں خود پر نازاں ہونے کے بجائے ذلت و پامالی کے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ اب وہ کس کس بات کا ماتم کرتا؟ وہ فارس احمد تھا جو خود سے پہلے اپنوں کا احساس کرتا تھا۔ آج بھی اس کی اپنی ذات کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اس کا اپنا دکھ بھی بہت بڑا تھا، اس کی بے لوث محبت کو بے مول کیا گیا تھا۔ سچے جذبوں اور خلوص کے بدلے نفرت کا تحفہ ملا تھا اسے۔ اس کے اندھے اعتبار کو بے اعتباری سے تار تار کیا گیا تھا، مگر وہ سب کچھ فراموش کر گیا۔ اسے یاد تھا تو صرف دعا کا دکھ، اس کی تکلیفیں۔ اسے دکھ تھا اس اعتبار پر جو اس نے سعدیہ اور شفق پر کیا، اسے ملال تھا اس اعتبار پر جو اس نے دعا پر نہیں کیا۔ دونوں صورتوں میں اسے اس کے اعتبار نہیں مارا تھا۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، دل میں اٹھتے درد کی شدت سے سانس سے رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انجانے میں ہی صحیح کسی کو بہت بڑی تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کا قیدی بن گیا تھا، اور المیہ یہ تھا کہ جب اسے اس جیسے مخلص اور بے ریا لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے درد کی وجہ بنتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان پھر خود کا ہی کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ آپ جانتے ہیں میں تو کسی کے ساتھ زیادتی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو ساری عمر دوسروں کی غلطیوں کا ازالہ کرتا رہا اور خود اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ اب میں کیسے اس کا کفارہ ادا کروں؟ 5 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں میرے مولا۔ 5 سال وہ عورت اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتی رہی۔ اگر قیامت کے دن اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ بے آواز روتا۔ لمبا چوڑا 32 سالہ مضبوط مرد کس قدر ٹوٹ پھوٹ کر شکار بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اپنا سب کچھ ہار آیا ہو۔ اس کا وجود دسمبر کی اس خون جماتی سردی میں بھی پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی گھلتی جا رہی تھی۔ اس کے سینے میں بائیں طرف اٹھتا درد ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جو اب اس کے بازو اور پیچھے کمر کی طرف پھیل گیا تھا۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ تیز ہوئی سانس کے ساتھ کھانسا تھا۔ وہ صرف اس کی جذباتی کیفیت نہیں تھی، اس کا جسم بھی آج اس کے ساتھ ہار مان رہا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اس کا حساس دل اس کے لیے سزا کا تعین کر چکا تھا۔
دعا حریم کے ساتھ لیٹی بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی. اس کے دل کو کسی طور پر بھی قرار نہیں آ رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار فارس کا چہرہ آ رہا تھا. اپنی یہ کیفیت اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی. اسے اس کے کھانسنے کی آواز بھی سنائی دی. دل ایک بار پھر سے دھڑک اٹھا. کسی انہونی کے احساس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر ننگے پاؤں اپنے کمرے کی جانب کھلنے والے دروازے کی طرف بھاگی، مگر دوسری طرف سے دروازہ لاک تھا. فارس دروازہ کھولیں پلیز. پوری قوت سے دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی. حریم اور مزمل کے سوئے وجود وہ بالکل فراموش کر گئی تھی، مگر دوسری طرف ابھی بھی خاموشی تھی. وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل کر کچن کی طرف بڑھی. اب وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے چابیاں دراز سے نکالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی. کمرے کا لاک لرزتے ہاتھوں سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے وجود سے روح نکلنے جیسی ہو گئی تھی. اس کے گلے سے ایک چیخ نکلی تھی، فارس! سامنے بیڈ کے پاس اس کا وجود بے جان سا ہوا معلوم ہوتا تھا، بالکل خاموش. اس کی گردن بستر پر ایک طرف لڑک گئی تھی. دعا بھاگ کر اس تک آئی. اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی. فارس کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں. آپ فارس آنکھیں کھولیں نا پلیز. اس کا چہرہ تھپ تھپاتی وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی آواز کس قدر اونچی ہو گئی تھی. دروازے سے حریم اور مزمل کے ڈرے ہوئے چہرے بھی نظر آ رہے تھے. کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد وہ اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی. دروازے میں کھڑے مزمل اور حریم کو دیکھ کر وہ رکی. حریم تو اب رو رہی تھی جبکہ مزمل اس کا ہاتھ پکڑے بس ڈری ہوئی نظروں سے سامنے فارس کو دیکھ رہا تھا. مزمل آپ بابا پاس ہی رہنا بیٹا، ماما ابھی آتی ہیں. اس کو دیکھ کر اس کی آواز بھیگی تھی مگر آنکھیں اب بھی پتھر کی ہوئی تھی. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی جبکہ مزمل حریم کو لیے فارس کے پاس آ کر بیٹھا. اس نے اپنے دوسرے ننھے ہاتھ میں باپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. 5 سال بعد پھر ایک قیامت کی رات آئی تھی جو اس کے سبھی ڈر اندھیروں کے خوف ختم کر گئی تھی. ننگے پاؤں اور کھلے سر کے ساتھ وہ ساتھ والے گھر کی ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گئی تھی. کچھ دیر بعد وہ شاہین آنٹی اور ان کے بیٹے کے ساتھ فارس کو گاڑی میں ڈال کر ڈرے سہمے حریم اور مزمل کو لیے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئی تھی. اور آج حیرت انگیز طور پر وہ روئی نہیں تھی. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آنکھیں بھیگ جانے والی دعا کی آنکھیں آج جیسے سوکھ گئی تھی، بالکل خشک نمکین پانی سے پاک آنکھیں. ہاسپٹل کے سرد کوریڈور کے آئی سی یو کے سامنے دونوں بچوں کو اپنے ایک ایک بازو کے حصار میں مضبوطی سے جکڑے خود سے لگائے وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی. شاہین آنٹی مزمل کے آگے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. فہیم بھائی جو شاہین کا بیٹا تھا کوریڈور میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا. آنٹی نے تسلی امیز انداز میں دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. دعا نے اس کی طرف دیکھا. خوف سے پھیلی آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا ڈر تھا. وہ ٹھیک ہو جائے گا دعا، تم اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. وہ خود بھی پریشان تھی. اتنا پیارا تمیز والا خوش اخلاق بچہ تھا فارس، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی اسے. دعا نے سبین کو کال کر کے ہاسپٹل آنے کا کہا مگر اس نے کہا کہ یاسر گھر پر نہیں اور وہ کل صبح آئے گی. شفق کو اس نے اتنا عرصہ ہوا خود ہی بلانا چھوڑ دیا تھا. اس نے طلحہ کو کال کی اور یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ وہ امی اور وشما پنڈی ہی آئے ہوئے تھے. دعا خاموش نظروں سے بار بار آئی سی یو کے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی. پتہ نہیں اتنی ہمت اتنا حوصلہ اس میں کہاں سے آیا تھا. بظاہر تو وہ بڑے تحمل سے کام لے رہی تھی مگر وہ لمحے اس کے لیے جان نکالنے کے لمحے تھے. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس حال میں بھی دیکھے گی. پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص تو اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کچن میں کھڑا وہ شوق سا کھل کر ہنستا اس کا دل دھڑکا رہا تھا. اس نے دل میں ماشاءاللہ بھی کہا مگر پھر نہ جانے کس کی نظر لگی اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو. حریم تو روتے روتے اب اس کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی. آنٹی نے اس کو دعا سے لے کر وہیں چیئر پر لٹاتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا تھا. مزمل اب بھی اپنی ماں سے چمٹا اپنی آنکھیں پوری طرح سے کھولے ہوئے تھا. اس کے معصوم ذہن میں بہت سے سوال آ رہے تھے. اس نے سر اٹھا کر ماں کا چہرہ دیکھا جو پتھر کا مجسمہ جیسے بن گئی تھی. ماما جی بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو دیکھتا آہستہ سی آواز میں پوچھ رہا تھا. دعا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا کو کچھ نہیں ہوا مزمل، وہ ٹھیک ہے، انہیں ٹھیک ہونا ہوگا، دیکھ لینا تم. مستحکم آواز نے اس نے مزمل سے زیادہ شاید خود کو تسلی دی تھی.
مزمل سر ہلاتا پھر سے چپ کر کے اس کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس بندے سے مجھے اتنی محبت ہے، پر آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے نا، آپ تو میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں مجھ پر تو یہ راز ابھی کھلا ہے۔ اس کے اس حال میں دیکھنا کس قدر اذیت ناک ہے میرے اللہ۔ وہ یہاں نہیں تھا تو اس کے خیالوں تک بھی رسائی دل کو سہما دیتی تھی، مگر اب جب وہ قریب ہے تو میری روح تک میں سما گیا ہے۔ یا اللہ، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دنیا کے لیے وہ لاکھ نرم دل صحیح پر میرے معاملے میں کتنا کٹھور بن جاتا ہے۔ میری پکار تو اسے کبھی سنا ہی نہیں دی، پر آپ تو رحیم ہے نا، سب سنبھال لیجئے گا اللہ۔ اس بار اسے مجھ سے دور مت جانے دیجیے گا۔ اس بار مجھے کوئی صبر نہیں کرنا اللہ، اس بار مجھے شکر ادا کرنا ہے اس کے واپس آنے کا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ طلحہ تھا، آنکھوں میں فکر مندی لیے، نائٹ سوٹ کے اوپر جیکٹ پہنے وہ اب اس کا سر تھپتھپا رہا تھا، اور وہ جو پورا رستہ سوچتا آیا تھا کہ وہ دعا کو کیسے سنبھال پائے گا، اس نے رو رو کے خود کو ہلکان کیا ہوگا۔ اس نے یہ جانا کہ وقت نے واقعی اس کی ڈرپوک سی بہن کو بہت ہی بہادر بنا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، طلحہ ان کی طرف بڑھا تو دعا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس میں تو اب اٹھنے کی اور ان کی بات سننے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ دیکھیے، پیشنٹ کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، اب خطرے والی کوئی بات نہیں، مگر اتنی ینگ ایج میں ایسا ہونا کوئی اچھی علامت نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شدید سٹریس کا شکار ہیں، اور بی پی کا ایک دم شوٹ کر جانا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ شکر ہے کہ ان کو فوراً میڈیکل ٹریٹمنٹ مل گئی، اب وہ سٹیبل ہیں، ورنہ ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ ہو سکتا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں پلیز۔ ڈاکٹر پروفیشنل مسکراہٹ لیے یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے تو طلحہ نے ایک نظر دعا پر ڈالی، اور پھر وہ اور فہیم دونوں ہی ڈاکٹر کے پیچھے چل پڑے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، شکر بھری آواز میں کہتی آنٹی نے دعا کو مسکرا کر دیکھا، اور ساتھ ہی اس کا کندھا بھی ہلکا سا دبایا، اور دعا کو تو جیسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، اور وہ تھا شکر کا آنسو۔ اس کے رب نے اس کی بات سن لی تھی۔ مزمل جان، سنا نا آپ نے، بابا بالکل ٹھیک ہے۔ جذبات میں اس کے گلے سے آواز بھی بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ اس نے مزمل کو خود کے سینے سے لگا لیا، جسے ڈاکٹر کی باتیں تو سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اپنی ماں کا پرجوش اور خوشی سے بھرا انداز اسے بتا گیا تھا کہ بابا اب ٹھیک ہیں۔ کچھ دیر بعد طلحہ شاہین آنٹی سے بولا، بہت بہت شکریہ آنٹی، اس کڑے وقت میں بہت ساتھ دیا آپ نے، اور فہیم تھینک یو سو مچ یار۔ ارے نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، مشکل وقت میں تو اپنے ہی کام آتے ہیں نا، اور فارس تو ہے ہی ایسا کہ راہ چلتا بھی مدد کو تیار ہو جائے، آنٹی نے صاف دل سے کہا۔ طلحہ پھر انہیں ہاسپٹل کی پارکنگ تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ واپس آئے تو دعا کی گود میں حریم سوئی ہوئی تھی، جبکہ مزمل ساتھ بیٹھا تھا، مگر اب وہ بھی نیند میں جھول رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر مزمل کو گود میں لیا، اور اب وہ اسی کی چھوڑی ہوئی کرسی پر دعا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فارس بھائی نے آخر کس بات کی اتنی ٹینشن لے لی۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں پر اسے بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ دعا نے بھی نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں طلحہ، مجھے خود نہیں پتا، صبح تو بالکل ٹھیک تھے آفس جاتے ہوئے، رات کو کافی دیر سے آئے اور کہا کہ آفس کا کوئی کام کرنا ہے، ہو سکتا ہے کام کی کوئی پریشانی ہو۔ دعا کے ذہن میں اس کے علاوہ تو کوئی اور بات آ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اسی کے پاس موجود تھے۔ کمرے میں 2 بیڈ تھے، ایک پر فارس لیٹا تھا اور دوسرے پر مزمل اور حریم کو لٹا دیا تھا طلحہ نے۔ خود وہ کچھ دیر بعد باہر نکل گیا، یہ کہہ کر کہ وہ وشما کو انفارم کر دے۔ امی کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی۔ دعا بچوں کے پاس سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کی دواؤں کے زیر اثر ہے۔ دعا نے اس کا چہرہ نظر بھر کر دیکھا، وہ ابھی بھی اسے پریشانی کا شکار لگا تھا۔ اس کے بعد بستر پر ٹکنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا گرم ہاتھ اس کے سرد وجود میں زندگی کی نرم گرماہٹ کا احساس دوڑا گیا تھا۔ وہ دعا جو اتنی دیر سے مضبوط چٹان بنی ہوئی تھی، اب ریت کی بھربھری دیوار کی مانند ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اس کی خشک آنکھوں میں آنسو کا سیلاب آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھے وہ بنا آواز کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی فارس، مجھے لگا تھا کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا نا؟
آپ آج بھی اتنے ہی سنگ دل پتھر دل ہیں فارس جتنا 5 سال پہلے تھے۔ میرے معاملے میں تو آپ کم از کم ایسے ہی ہیں۔ میرے دل کو خوش فہمی ہوگی تھی کہ شاید آپ بدل چکے ہیں، شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر نہیں، آپ کو آج بھی میری ذرا پر بھی پرواہ نہیں۔ نم آواز میں وہ بہت آہستگی سے اسے اپنا حال دل سنا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسی کی پرواہ تو اسے اس مقام تک لے آئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی علم نہیں تھا، بس یہ اس کے دل کی آواز تھی جو وہ بنا سوچے سمجھے اس کی بے ہوشی کے گمان میں کہہ گئی تھی۔ اس کے ہوش و حواس میں تو کچھ کہنے کی ضرورت اس میں نہ تو پہلے کبھی تھی، نہ ہی اب وہ کر پاتی، مگر وہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کی باتیں سن کر فارس کا ہاتھ ذرا سا لرزا تھا جسے وہ اپنی جذباتی کیفیت کے زیر اثر محسوس نہیں کر پائی تھی۔ آنسو کا ایک قطرہ فارس احمد کی آنکھ سے نکل کر بھی اس کی کنپٹی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اگلی صبح اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ طلحہ پوری رات اس کے ساتھ رہا، پھر انہیں گھر پہنچا کر کچھ دیر بعد وہ چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد امی اور وشما کو بھی وہ ساتھ لایا تو امی کافی پریشان تھی۔ صبح وشما نے انہیں بتایا تھا، مگر اب وہ خود فارس کو دیکھ کر تھوڑی بہت تسلی کر چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد سبین بھی آئی۔ اس کے باہر سے آتی آواز اور فکر مندانہ انداز پر فارس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا۔ دکھ کی سلگتی دھیمی آنچ نے دل کو دبوچا تھا۔ ان کے دیے زخم ابھی تازہ تھے۔ اس وقت وہ ان منافق چہروں کو دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے پر وہ جان بوجھ کر سوتا بن گیا تو کچھ دیر بعد وہ واپس چلی گئی تھی۔ دعا نے ایک بات جو شدت سے محسوس کی، وہ فارس کا اس سے گریز تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کبھی دعا کے سامنے آنے پر نظر ملتی تو جھٹ سے نظریں چرا لیتا۔ وہ کوئی بات کرتی تو ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا۔ 1-2 بار اس نے اس کی پریشانی کا پوچھا پر وہ ٹال گیا تو زیادہ گریدنا دعا کو بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ دعا بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی بات کرتے تو بس غائب دماغی سے سنتا، ان کی باتوں کا جواب بھی کھوئے انداز میں دیتا، اور یہ سب کچھ دعا کے دل کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس سب کی وجہ جان نہیں پائی تھی۔ اور پھر یہ بات اگلے ہی دن کھل بھی گئی تھی۔ فارس سو رہا تھا جب اس کے موبائل پر شفق کی کال آئی۔ پہل تو دعا نے سوچا کہ رہنے دے، پھر نہ چاہتے اس نے کال پک کر لی۔ اس کے بولنے کا انتظار کیے بنا ہی دوسری طرف سے شفق کی بے چین آواز آئی۔ بھائی کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آئی ایم سوری بھائی، میں نے تو یہ سوچ کر ساری باتیں آپ کو بتائی تھی کہ دعا بھابھی کی مشکل آسان ہو جائے گی، پر میں نے تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا نا۔ آئی ایم ریئلی سوری بھائی، شفق روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور دعا تو سناٹوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اس کی یہ باتیں دعا کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تم شفق؟ کون سی حقیقت تم نے بتائی ہے؟ وہ اپنے خدشات سے ڈر کر بولی۔ اس کی آواز میں کوئی انجانا سا خوف تھا۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر شفق بھی چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی اور پھر اس نے دعا کو کہا، میں نے بھائی کو بتا دیا ہے آپ کی بے گناہی کا، اور وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتے تھے، ہر ایک بات بھابھی سب کچھ بتا دیا۔ اور شفق کی ہر ایک بات سے کیا مراد تھی، دعا کو اس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس کا ہاتھ نیچے آ گرا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ پر بے خبر سوئے وجود کو دیکھا۔ اس کا غم اس نے دل میں محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں گلابی سے ہونے لگی اور ان میں تیرتی نمی اس شخص کے غم، اس کے درد کی تھی جو اس نے اپنے کے ہاتھوں سہے تھے۔ سب طرف سے خسارہ تو اس کے حصے میں آیا تھا جو وہ پیارا سا پرخلوص دل کا مالک انسان بالکل ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے واپس آنے کے بعد اس نے بار بار سوچا تھا کہ اگر کبھی اس کو حقیقت معلوم ہوئی تو کیا ہوگا، مگر اس کا اتنا شدید ریئیکشن ہوگا، وہ اس حال کو پہنچ جائے گا، یہاں تک تو اس کی سوچ گئی ہی نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ اس کی سینسٹیوٹی سے ڈر لگتا تھا، اور آج معلوم ہوا تھا کہ اس کا ڈر کس قدر ٹھیک تھا۔ فارس ٹوٹ گیا تھا۔ ایک عرصہ اس نے جن کو اپنا سمجھا، جن کے لیے اپنا ہر سکھ، ہر خوشی اس نے قربان کی، ان کی اچھی اور خوشحال زندگی کے لیے پردیس کاٹا، اپنی تمام تر محبتیں بنا کسی مطلب کے ان پر نچھاور کر دی، تو بدلے میں سے کیا ملا سوائے نفرت، دھوکہ اور جھوٹی محبت کے دکھاوے کے؟ وہ اس کے بستر پر بیٹھی تھی، اس کا ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا، دوسرا ہاتھ نیچے رکھا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اس کی روشن چمکتی آنکھیں اب بجھ سی گئی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں ہلکی سی زردی بھی آ چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر سنہری بال آج بھی بکھرے تھے۔ دعا کا ہاتھ بڑھا اور پہلی بار بنا کسی جھجک کے اس نے اس کی پیشانی سے بال بڑی نرمی سے سمیٹے تھے۔ پھر اس نے جھک کر پورے حق کے ساتھ
اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ اس کا غم غلط کرنے کو اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس کے زخموں پر رکھا دعا کی مسیحائی کا وہ پہلا مرہم تھا۔ فارس احمد خوش نصیب انسان تھا کہ اس کے نصیب میں دعا جیسی بیوی تھی جو اس کا ہر درد چن لیتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب کی بار اس کے ٹوٹے بکھرے دل کو جوڑنے اور سمیٹنے میں پہل اسی کو کرنی ہے۔ اگلی صبح بڑی اجلی اور روشن سی تھی۔ گئے دنوں کی سبھی سختیاں گزری رات کی سیاہی میں کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ایک نیا سٹارٹ تھا جو دعا نے لیا تھا۔ عورت کے دامن میں خدا نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ وہ سبھی درد سمیٹ لیتی ہے اور وقت پڑنے پر اس درد کی وجہ بنے مرد کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ اس کے خمیر میں لچک ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ کر بھی ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دعا اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ مزمل اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ حریم اٹھ کر باپ کے پاس جا کر دوبارہ سو گئی تھی۔ اسکول سے چھٹیاں تھی اس لیے دعا بھی بڑی بے فکر سی تھی۔ ماما، آپ نے کہا تھا کہ بابا بالکل ٹھیک ہے نا؟ مزمل کی آواز پر اس کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دعا اس کے پاس آ گئی تھی جو چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ماما، بابا ٹھیک نہیں ہے نا؟ وہ اپنے معصوم سے انداز میں بہت گہری بات کر رہا تھا۔ دعا اس کی بات سن کر دنگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی اور پھر بولی، بابا ٹھیک ہو جائیں گے مزمل جانی، ہم سب مل کر انہیں ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں میں اتری نمی کو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر چھپاتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ مزمل بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اور بولا، یس ماما، ہم سب مل کر ٹھیک کر لیں گے۔ چلیں اب بابا اور حریم کو اٹھاتے ہیں جا کر۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھا رہی تھی جو اب قدرے پرسکون اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کل رات شفق کی کال آئی تھی۔ وہ ابھی بھی بچوں کے کمرے سے آئی تھی۔ فارس کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلا۔ اسے دیکھ کر دعا نے ہمت کر کے یہ بات کہہ ڈالی تھی۔ اسے مزید یوں ہی اپنے خول میں بند پل پل تکلیف سہتا اب اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس کے گندمی چہرے کی رنگت سفید لٹھے کی طرح ہو گئی تھی۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ وہ مزید اس سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ دونوں ہاتھ اطراف میں جمائے سر جھکا گیا تھا۔ اس کا سامنا کرنا مشکل تھا تو اعتراف جرم مشکل ترین تھا، اور اسے یوں ندامت سے سر جھکا کر بیٹھنا دعا کے لیے ایسے تھا جیسے کسی نے چھری سے اس کا دل چیر دیا ہو۔ وہ چل کر اس تک آئی۔ اس کے بالکل سامنے اس کے قدموں میں گھٹنے موڑ کر بیٹھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے فارس؟ کیوں آپ نے سارا دکھ اکیلے سہا؟ اس کی زبان پر شکوہ تھا تو آنکھوں میں اس کے لیے نرم سا تاثر تھا۔ کیسے بتاتا تمہیں؟ تم نے بھی تو اکیلے ہی سہا تھا سب کچھ۔ اس کے انداز پر دعا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ خود سے روٹھا ہوا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو بتانے کی کوشش تو کی تھی۔ ہاں کی تھی، پر میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تھا دعا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولا تو آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک غصہ بھی تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھنے کے بجائے نیچے زمین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ دیکھیں فارس، آپ اپنی بات کو اس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ خود کو تکلیف پہنچا کر آپ مجھے اور بچوں کو ہی تکلیف دے رہے۔ اگر اس رات آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی آپ کو اس کے لیے معاف نہ کرتی۔ منت بھرے لہجے میں کہتے آخر میں اس کی آواز غصے میں لرز گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سے ایک پل کے لیے اس کی نگاہ نہیں ہٹی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے دعا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ 5 سال تم نے بنا جرم کے سزا کاٹی۔ 5 دن کی تکلیف سے اس کی بھرپائی ممکن بھی نہیں۔ اور میری بدقسمتی دیکھو، میں نے تو تمہارے دامن میں خوشی کا ایک پل بھی نہیں ایسا ڈالا جس کے بدلے میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ فارس کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ ایسا مت کہیں فارس، آپ کا دکھ بھی بڑا تھا۔ آپ کی غلطی نہیں تھی۔ بعض تکلیفیں نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے آ ملتی ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا غم دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب فارس نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائی۔ اس کی ضبط کے مارے سرخ ہوتی آنکھوں میں نمکین پانی سے ابھرا تھا۔ وہ مرد تھا، اور ہمارا معاشرہ مردوں کو اپنی تکلیف پر رونے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔
ان کو ہر حال میں مضبوط رہنے کا درس دیا جاتا ہے، مگر ہیں تو وہ بھی گوشت پوست کے انسان ہی نا، جن کے سینے میں بھی اللہ نے جذبات اور احساسات سے بھرا دل رکھا ہوتا ہے۔ فارس کے ہونٹ بھی لرزے تھے، دعا کی آنکھیں بھی چھلکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں پر بند پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا تو دعا کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ رو رہے تھے، مگر اپنے نہیں، ایک دوسرے کے درد پر۔ اپنی ذات، اپنا دکھ تو دونوں پیچھے کہیں چھوڑ چکے تھے، اور جب کسی رشتے میں دوسرے کا احساس خود سے پہلے کیا جائے تو پھر جذبات کی ترجمانی کے لیے لمبی چوڑی باتیں نہیں کی جاتی، دھڑکنیں خود ہی حال دل بیان کرنے کو کافی ہوتی ہیں، جیسے اس پل ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ دعا، تم مجھے کبھی بھی معاف مت کرنا، میں نے 5 سال تمہارے برباد کیے نا، تم بھلے 10 سال مجھے معاف مت کرنا، میں اف تک نہیں کروں گا، میں بہت دکھ میں ہوں دعا، تم ہر پل اس تکلیف کو بڑھانا، مجھے میری زیادتیاں یاد کروانا، مجھ سے لڑنا جھگڑنا، پر پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، میں پہلے ہی بہت اکیلا ہو چکا ہوں، تم نے دیکھا نا کہ کیا کیا ہے ان سب نے میرے ساتھ، میں نے ہمیشہ انہیں اپنا سمجھا اور انہوں نے میری ہی پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، تمہاری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی دعا، تمہیں کیوں اس درد میں میرا حصے دار بنایا انہوں نے، کیوں؟ اس کے سینے میں منہ دیے، اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو باندھے، وہ سرگوشی کے انداز میں اپنی بھاری ہوتی آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اس کی رکی ہوئی سسکیاں دعا کو بھی اذیت سے ہمکنار کر رہی تھی۔ اس وقت فارس کو سمیٹنا ضروری تھا، اسے یوں بکھرتا دیکھنا دل پر پتھر کے بھاری سل رکھنے کے جیسا تھا۔ اس کا اپنا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت کے زیر اثر ہر لمحے سخت ہوتی اس کی گرفت میں دعا کی سانس تھمنے لگی تھی، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ اس وقت وہ اپنے پچھتاوے کے عمر سے گزر رہا تھا۔ اس کے اندر کا غبار جو اس کی سانسیں تک بوجھل کر گیا تھا، اس کی ہمدرد سی قربت میں باہر آنے کا راستہ تلاش کر گیا تھا۔ نہیں فارس، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، جو ہوا انجانے میں ہوا، اور انجانے میں ہوئے گناہ تو ندامت کا ایک آنسو بہانے پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، مخلص، ہر ریاکاری سے پاک، اندر اور باہر سے ایک جیسے صاف شفاف انسان ہیں آپ۔ اپنے لفظوں کی مسیحائی سے وہ اس کے ہر زخم کی دوا کر رہی تھی، پھر اسے خود سے الگ کر کے اس کی بھیگی پلکوں کو اپنے ہونٹوں سے اس نے سرفراز کیا۔ وہ دعا فارس تھی جو اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے اس دل ربا شخص کا ٹوٹا ہوا دل بھی جوڑ رہی تھی۔ 8 مہینے بعد، یہ اگست کی ایک روشن چمکتی صبح تھی، اتوار کا دن تھا، اور فارس بڑی فرصت سے کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دعا، حریم اور مزمل کیارو میں نئے پودے لگا رہے تھے، ان کے چہرے پر چھائی خوشی اس کی روح کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ مزمل اپنے ہاتھوں سے پودا لگا رہا تھا جبکہ دعا اسے گائیڈ کر رہی تھی، اور حریم بے صبری سے ایک ننھا سا پودا اٹھائے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ منظر ہر لحاظ سے دلکش تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس بخشتا ہوا۔ اس کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ نے آ کر پڑاؤ ڈالا تھا، جو اب اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ پچھلے کچھ ماہ اس کے لیے تکلیف دہ ضرور تھے، مگر دعا کی محبت اور پرخلوص ساتھ نے ان تلخ باتوں اور کربناک یادوں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا اس کے لیے آسان کر دیا تھا۔ فارس نے کسی کو بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی اپنی کمزوری تھی، وہی اپنے بیوی بچوں کے لیے مضبوط ڈھال نہ بن سکا تو کسی اور سے کیا گلا۔ ہاں، اس نے غیر محسوس انداز میں ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ شفق سے جب سبین کو پتہ چلا تو کہ فارس سب حقیقت جان چکا ہے، تو اس نے شفق کو بھی خوب کھری کھری سنائی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی کامیابی کا تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کبھی پکڑ میں نہیں آئیں گے، اور سبین میں ان میں سے ہی ایک تھی۔ اس نے فارس سے دوبارہ نہ تو کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی اس کی طرف آئی، اور فارس کے لیے تو یہ سب اچھا تھا، وہ اب بھی کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اور رہی سعدیہ، تو وہ تو خود بھی پہلے رابطہ نہیں کرتی تھی، فارس ہی ہمیشہ کال کرتا تھا، اب اس نے کال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک شفق تھی جو اپنے کیے پر ہمیشہ پریشان تھی اور کتنی بار معافی مانگ چکی تھی، وہ اپنے حصے کے دکھ بھی اٹھا چکی تھی، اور اتنا کم ظرف تو وہ بھی نہیں تھا کہ اسے معاف نہ کر پاتا۔ اگر دعا اسے معاف کر سکتی تھی تو وہ شفق کو کیوں نہ معاف کرتا؟
اللہ بھی تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کے لیے اس در پر تالا لگا سکتا تھا؟ رہی دعا تو اس نے تو کبھی فورس نہیں کیا، وہ تو اپنے اختیار کی مالک تھی، اس نے بنا کہیں سب کو معاف کر دیا تھا، یا پھر شاید معاف تو وہ صرف اسی پل کر چکی تھی جب اس نے اسے ہاسپٹل میں پریشان دیکھا تھا۔ شفق کا ٹریٹمنٹ کورس مکمل ہونے کے 2 ماہ بعد ہی اسے اللہ نے اولاد سے نوازا، اور اس بار ڈاکٹرز کے مطابق کوئی کمپلیکیشنز نہیں تھی۔ دعا اور فارس بھی اس سے ملنے گئے تھے۔ اس کی ساس کا رویہ بھی آہستہ آہستہ اسے ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے صبر کیا تھا تو اجر دینے میں بھی اللہ نے دیر نہیں کی تھی۔ بھائی، امی کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ اس کی ساس کے اٹھنے پر اس نے آہستگی سے فارس کو بتایا۔ انداز میں دکھ تھا اور جھٹکا تو فارس اور دعا کو بھی لگا۔ لیکن کیوں؟ فارس نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بولی، وہ مہر بھابھی سے کچھ تلخ کلامی پر امی نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ 2 دن امی لاک اپ میں رہی۔ زوار بھائی بتا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے مہر بھابھی کو منا پائے ہیں، تب جا کر امی کی رہائی ہو پائی ہے۔ وہ اداس تھی۔ جو بھی تھا، سعدیہ اس کی ماں تھی، اور ماں اچھی ہو یا بری، اولاد کے لیے پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ اور حیرت زدہ تو فارس اور دعا بھی ہوئے تھے۔ فارس کے دل میں سے ایک ہوگ سی اٹھی تھی۔ اس نے ان سے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر محبت کی تھی، مگر مکافات عمل کے گرداب میں سعدیہ اب پھنس چکی تھی۔ انہوں نے ساری عمر دوسروں پر حکمرانی کی تھی، کسی کو اپنے سامنے چلنے تک نہیں دی تھی، اور آج وہ پرائے دیس میں بھی کسی کی غلام بن کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مہر کوئی بہت ہی ظالم قسم کی بہو تھی، مگر وہ دعا جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ انہیں اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی ان کی کوئی زیادتی برداشت کرتی تھی۔ شروع میں سعدیہ نے اس کے بارے میں چند اعتراض اٹھائے تھے، مگر پھر لاک اپ کی ہوا کھانے کے بعد ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نہ تو یہ پاکستان ہے اور نہ ہی اس کے سامنے دعا اور فارس ہے۔ اب وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر باقی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ زوار کو وہ چھوڑ کر چلی آتی تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ جو بھی تھا وہ ماں تھی اس کی، اور اپنی اولاد سے انہیں محبت بھی بہت تھی، اور وہی محبت اب ان کے لیے یہ سزا متعین کر چکی تھی۔ زوار اور مہر دونوں جاب کرتے تھے، اور اس سے میں نے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی، اور وہ یہ سب کرتے انہیں بار بار اپنی کی ہوئی زیادتیاں بھی یاد آتی تھی، لیکن وہ معافی مانگنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی تھی۔ باقی کی زندگی شاید اب انہوں نے اسی پچھتاوے میں بسر کرنی تھی۔ حریم، پیچھے ہو جائیں آپ۔ دعا صوفے پر کھڑے قدرے چلانے کے سے انداز میں بولی تو حریم لمحے بھر کے لیے اس کی طرف مڑی اور پھر نگاہوں میں دلچسپی لیے دوبارہ اسے دیکھنے لگی۔ ماما جی، آپ ویسے ہی ڈر رہی ہیں، دیکھیں نا یہ کتنی کیوٹ ہے، اور اس کی آنکھیں بھی کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ وہ بہت غور و فکر سے اس پر نظریں گاڑے بات کر رہی تھی۔ دعا کا تو صدمے سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ حریم، آپ کو یہ چھپکلی کیوں کیوٹ لگ رہی ہے کیا؟ یہ آپ کو کاٹ لے گی بیٹا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ کچھ دیر پہلے اچانک سے ایک موٹی تازی چھپکلی دیوار سے تھپ کر نیچے فرش پر گری تھی، اور اسے دیکھتے ہی دعا نے چیخ مار کر صوفے پر دوڑ لگائی تھی۔ بچپن میں ایک بار چھپکلی اس پر گری تھی، اور تب سے اس کے ذہن میں اس کی ایسی دہشت بیٹھی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی ماما، آپ بھی تھوڑا پاس آ کر دیکھیں، آپ کو بھی لگے گی، اور اس کے ہاتھ اور پیر بھی بہت نائس ہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ ماما آئے نا، یہ بیچاری تو خود چھوٹی سی ہے، یہ آپ کو کیا کہے گی؟ حریم سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس چھپکلی کو بھی شاید اس کی توجہ پسند آئی تھی، تبھی وہ بڑے آرام و سکون سے وہاں پر بیٹھی تھی۔ حریم، آپ آنے دے بابا کو، میں نے ڈسکوری چینل ہی بند کروا دینا ہے۔ آپ جو آج کل اتنا بابا کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے نا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے نا؟ دعا نے غصے میں کہا۔ ایک تو وہ چھپکلی حساب کی طرح اس کے سر پر نازل ہوئی تھی، اوپر سے حریم اس کا جی اور جلا رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت فارس اور مزمل گھر میں داخل ہوئے۔ ان کو آتا دیکھ کر دعا نے سکھ کا سانس لی، جبکہ فارس اسے یوں صوفے پر کھڑا دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی، یہ دیکھیں، یہ کتنی پیاری لیزرڈ ہے۔ حریم کے کہنے پر مزمل اس کی طرف بڑھ گیا تو حریم کی بات سنتے فارس نے بیٹی کے سامنے کچھ دوری پر آرام فرما چھپکلی کو دیکھا، اور پھر دعا کی شکل کو دیکھا۔ تبھی اس کی ہنسی نکلی تھی، اور اسے یوں ہنستے دیکھ کر دعا نے اسے شکایتی نظروں سے گھورا تھا۔ فارس، مجھے 5 منٹ کے اندر اندر یہ چھپکلی گھر سے باہر چاہیے، اور سن لے، آج کے بعد اس گھر میں ڈسکوری چینل پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ فارس نے اس کی گردن کی پھولتی رگ دیکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ اب وہ حریم اور مزمل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
چلیں جناب، ہائی اتھارٹی سے آرڈر آ چکے ہیں۔ اس گھسپیٹیے کو باہر نکالنے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ نہیں بابا، گھر سے تو نہ نکالے، اس کی بیبی سے اپنی ماما کو ڈھونڈے گی تو پھر یہ واپس کیسے آئے گی؟ مزمل کی سینسٹیویٹی کبھی کبھی دعا کے لیے بھی وبال جان بن جاتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ماتھا آہستگی سے پیٹ ڈالا۔ فارس نے بڑی مشکل سے گلے میں آنے والی ہنسی کو روکا اور پھر کہا، بات تو بڑی صحیح کہی ہے آپ نے، چلیں کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ وہ خود بھی چوکڑی مار کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا اور اب وہاں ایک کانفرنس جیسے لگ گئی تھی۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور دعا کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں کن عجوبوں میں پھنس گئی ہوں۔ ان تینوں نے مل کر اپنی حرکتوں سے کسی دن مجھے پاگل کر چھوڑنا ہے۔ اوپر کی طرف چہرہ کر کے وہ بڑبڑاتی ہوئی سخت بے بسی کا شکار دکھائی دے رہی تھی، اور وہ چھپکلی بیچاری کبھی کچھ دیر ان کو دیکھنے کے بعد انہیں آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دعا نے ڈرتے اس طرف توجہ کی تو وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑا کر اسے ڈھونڈنا چاہا، اور اسے نہ ڈھونڈ پانے پر وہ شکر کی سانس لیتی نیچے اتر کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اور وہ تینوں ابھی بھی فرش پر بیٹھے ایک دوسرے سے گپیں لڑا رہے تھے۔ یہ ویکنڈ کی ایک سہانی شام تھی۔ آسمان پر کہیں روئی کے سفید گالوں کی صورت میں بادل نظر آ رہے تھے۔ پارک میں کھلے رنگ برنگے پھول فضا کو مہکا رہے تھے۔ دعا پارک کے بینچ پر بیٹھی خود سے تھوڑے فاصلے پر کھیلتے حریم، مزمل اور فارس کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ ایک مکمل فیملی نظر آتی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ ان دونوں نے اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں اٹھائے ایک آگ کا دریا جیسے پار کیا ہے۔ دعا نے حریم کی کسی بات پر گردن پیچھے موڑ کر ہنستے ہوئے فارس کو دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے مزاج کے ہر رنگ سے وہ واقف تھی، جس کی سنگت میں اس نے اس کی قربتوں کی سختیوں سے محبت بھری نرمیوں کا سفر طے کیا تھا۔ اس کو گلٹ کے اس فیض سے نکالنا بھی دعا کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس کی پرخلوص محبت بھری کوشش اور بچوں کی معصومیت اسے اس سب سے نجات دلانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس کی محرومیاں دعا نے بہت شدت سے جانی تھی اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ اس کے نخرے اٹھاتی تھی۔ وہ فارس جو صبح بنا کہے جاگ جایا کرتا تھا، اب اسے جگانے کے لیے دعا کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنا پڑتی تھی۔ اس کی محبت میں وہ دن بدن سنورنے کے ساتھ ساتھ بگڑتا بھی جا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس سے اظہار محبت نہیں کرتا تھا۔ دعا کے لیے اس کی بولتی، جذبے لٹاتی آنکھیں ہی کافی ہوتی تھی، جن میں دیکھنا دعا کے بس کا کام اب بھی نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتی رہی، تبھی فارس اس کی طرف چلا آیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے دعا فارس؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس کے پاس آ کر رک کر دونوں ہاتھ پینٹ کے جیب میں ڈالے وہ مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ فارس احمد میری زندگی میں چمکنے والا وہ روشن ستارہ ہے جس نے میرے نصیب کے سبھی اندھیروں کو مٹا ڈالا ہے، یا پھر وہ سورج ہے جو سردیوں کی ٹھنڈی زندگی میں اپنی نرم گرم دھوپ سے گرمی پیدا کرتا ہے، یا وہ چاند ہے جس کی ٹھنڈی میٹھی سی روشنی گھپ اندھیری رات میں امید کی روشن شمع جلاتی ہے۔ پر پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ سب تو آپ کو جسٹیفائی ہی نہیں کرتے۔ آپ تو صرف فارس ہیں۔ آپ کی تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری بلند بختی ہے کہ آپ میرے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ فرتے جذبات سے آنکھوں میں محبت کی جوت لیے بولتی جا رہی تھی، اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ فارس احمد کے دل کی دھڑکنوں کے شور میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا دعا۔ فارس کے جواب پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ نہیں، تم نے جان بوجھ کر پبلک پلیس میں اتنے خوبصورت انداز میں اظہار محبت کیا ہے نا، اب بدلے میں اپنے طریقے سے جواب بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کروں میں؟ ہاں؟ تبھی فارس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو دعا ڈر کر پیچھے ہوئی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ فارس؟ پلیز، سب دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں آپ۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ کس نے کہا تھا کہ تم میرے سوئے ہوئے جذبات کو یوں للکارو، اور وہ بھی سب کے سامنے؟ نہیں پلیز فارس، چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اوکے، ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کی آواز پر دعا نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آپ کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے، بس آپ پیچھے ہٹیں پلیز۔ پہلے سن تو لو۔ گھر جا کر ہمارے بیڈ روم ہے، بالکل ایسے ہی تم پھر سے دوبارہ اظہار محبت کرو گی، اور ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو دعا فارس۔ تم جانتی ہو کہ میری میموری کتنی شارپ ہے نا؟
انگلی اٹھا کر اس کی چھوٹی سی ناک سے چمکتی لونگ کو چھو کر اس نے بڑے مان بھرے انداز میں دھمکی دی تو دعا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سحر انگیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے ایک آنکھ دبا کر دیکھتا واپس مڑ گیا تھا، جبکہ پیچھے دعا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے سینے میں اٹکے سانس کو بحال کرتے اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھا۔ لبوں سے ایک سکون آمیز سانس خارج ہوئی تھی۔ اس کی پہلی شرارت ہی اسے کافی بھاری پڑی تھی۔ مزمل اسے آوازیں دے رہا تھا، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بالآخر کڑی مسافتوں کے بعد وہ دو ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ گئے تھے، کبھی نہ جدا ہونے کے لیے۔